آگے کیا ہونے والا ہے؟ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی 850 سالہ پیشن گوئی، سنسنی خیز انکشافات کا شورۂ آفاق مجموعہ۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 850 سالہ پیشن گوئی، سنسنی خیز انکشافات کا شورۂ آفاق مجموعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کی 850 سالہ پیشن گوئی ابتدائیہ۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت و زاہد و تقویٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایات سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ اور رفع روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ حاطف غیبی القاء اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علماء سے یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے آج سے تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زائد دستیاب نہ ہو سکے، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا تقاضا کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 700 سال بعد آنے والے برِ صغیر پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ میر تیمور کی نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنے پیشن گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتا ہے کہ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے وہ اس قرۂ پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تقریباً تمام واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ اس کتاب میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کی پیشن گوئی کے قصیدے کے تمام اشعار موجود نہیں، بلکہ اس میں ان کی وسیع پیشن گوئی کے چیدہ چیدہ فارسی اشعار، ان کے ترجمے، توضیح اور تشریح بیان کیے گئے ہیں، تاکہ استفادہ کرتے ہوئے دنیا میں بالعموم اور برِ صغیر پاک و ہند میں بالخصوص گزرے ہوئے اور مستقبل قریب یا بعید میں رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات، حادثات اور انقلابات کے پردوں میں جا کر مسلم امہ مادی، سیاسی اور روحانی طور پر عدم توجہی سے گریز کرتے ہوئے عالم غیب کے اس نایاب خزانے کی رہنمائی میں پرعش و مستقبل سے نپٹنے کے لیے تیاری کریں کہ یہی پیشن بینی، دور اندیشی اور دانشمندی پیشن گوئی قصیدے کے غرض و غایت اور مقصود نظر آتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض اشعار کی ردیف سے میں دیکھ رہا ہوں اور بعض کی ردیف پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ، زمانہ وغیرہ استعمال ہوا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے قبل یوں فرماتے